Welcome to Colorblind Stories. آج کا یہ قصہ قرآن کریم کے باقی قصوں سے ذرا مختلف ہے اور اس قصے کا ذکر قرآن کریم میں صرف ایک ہی بار ہوا ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ چند یونانی نوجوانوں کا ذکر ہے جو کہ یونانی خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے تقریباً 1200 سال پہلے ہی یہ قصہ عیسائیوں میں بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا، لیکن عرب میں یہ قصہ مشہور نہیں تھا، جبکہ عیسائیوں میں یہ قصہ آج بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن کریم نے اس قصے کو بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ عیسائیوں میں اس قصے کو لے کر بہت سی انحرافات کی گئی تھیں اور اس میں بہت سے جھوٹ گھڑے گئے تھے، لہٰذا اس بات کی ضرورت تھی کہ ان نوجوانوں نے جو عظیم مثال قائم کی ہے اسے صحیح طریقے سے بیان کیا جائے۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہودی عالموں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ان لوگوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنا تھا۔ اس مقصد سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوالات رکھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نوجوان جنہوں نے ظالم بادشاہ کے ڈر سے ایک غار میں پناہ لی تھی، ان کی داستان کیا ہے۔ اب کیونکہ یہ قصہ عرب میں مشہور نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ہی سورہ کہف نازل فرمائی۔ اس صورت میں اس قصے کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کئی 100 سال پہلے ایک ظالم اور جابر بادشاہ گزرا تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کر لی تھی اور پھر اپنے لیے بہت سے محلات بھی تعمیر کروائے۔ کچھ عرصے بعد اس بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا اور اپنے درباریوں اور تمام لوگوں سے کہا کہ میری اطاعت اور عبادت کرو اور جو میرا حکم نہیں مانے گا اسے میں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن وہ اپنے غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ سرحد پار کرنے ہی والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر وزیر اور درباری تمام لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی تو یہ خدائی کا دعوے دار تھا، اب اس کو کیا ہو گیا۔ دقیانوس کا ایک وزیر یہ بات سوچنے لگا کہ دقیانوس خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تمام چیزوں کا مالک ہوں، لیکن وہ خود بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہی ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے اور پانی کا محتاج ہے۔ کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی ڈرتا ہے، کبھی جاگتا ہے تو کبھی سوتا ہے۔ یہ سب کام تو خدا کے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی یہ صفات خدا کو زیب دیتی ہیں۔ پھر ایک دن اس وزیر کے چند دوست اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آئے تو ان دوستوں میں آپس میں دقیانوس کی خدائی کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس وزیر نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دقیانوس ایک کمزور اور ناتواں مخلوق ہے، وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اصل میں وہ خدا نہیں ہے، بلکہ حقیقی خدا تو وہ ہے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی بات کی تائید کری۔ تب انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، اور آخرکار پورے ارادے کے ساتھ وہ لوگ اس شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا، انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں بھی کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ چرواہا بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو، یہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کری کہ کسی طرح کتے کو بھگا دیں، لیکن وہ اس کو بھگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا کہ اسے آنے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے اور یہ مجھ سے مانوس بھی ہے، اور جب ضرورت پڑے گی تو میں اسے خاموش بھی کرا سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے یہ لوگ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا کہ ذرا چل کے اس میں کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے
इन्हें फौरन ही नींद आ गई और कुत्ता भी गार के एक किनारे पर सो गया। ये गार इतना बड़ा था कि जब सूरज तुलू होता तो इसकी किरणें सीधी गार के अंदर आती और जब सूरज गुरूब होता तब भी एक बार इसकी चमक गार के अंदर आया करती थी। ये बाईमान और सौले नौजवान सालों तक इसी तरह सोते रहे। जब बेदार हुए यानी दोबारा जिंदा हुए तो सूरज डूब रहा था, लिहाजा वो ये सोच रहे थे कि हम फकत एक दिन सोए हैं। फिर एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कितना सोए हैं, तो इन लोगों का जवाब यही था कि सिर्फ एक दिन या फिर इससे भी कम। अब क्योंकि ये लोग भूखे थे तो इन्हें खाने की जरूरत महसूस हुई, लिहाजा इन लोगों में ये बात तय पाई कि इनमें से एक शख्स एहतियात के साथ शहर जाएगा और खाने के लिए कुछ लेकर आएगा। इनमें से एक शख्स तैयार हो गया कि मैं बाहर जाके कुछ सामान लाता हूँ। जब ये शख्स बाहर आया तो बाहर आके देखा कि बाहर का पूरा मंजर ही बदल चुका है। पहाड़ों पर सिर्फ चंद सूखे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। जिस रास्ते से वो आए थे वो भी उसे अजीब सा लगा और शहर तो पूरा का पूरा ही बदल चुका था। उसे बहुत ताज्जुब हो रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर ये शख्स रोटी की दुकान पर गया और चंद रोटियां उठाई। फिर जब रोटी वाले को पैसे देने लगा तो रोटी वाले ने ताज्जुब से पूछा, अरे ये पैसे तो बहुत पुराने हैं, आज के जमाने के तो नहीं लगते, तुम्हें जरूर कोई खजाना मिला है। नौजवान कहने लगा, क्या कह रहे हो, ये पैसे तो मैं चंद दिन पहले ही इस शहर से लेके गया हूँ। रोटी वाले ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें जरूर कोई खजाना मिला है और तुम उसे छुपाना चाहते हो। अब एक भीड़ इन लोगों के इर्द गिर्द जमा हो गई और ये खबर जंगल में आग की तरह फैलने लग गई, यहाँ तक कि बादशाह के कानों तक पहुंची। अब इस नौजवान को बादशाह के दरबार में हाजिर कराया गया। तो फिर बादशाह ने इससे पूछा कि क्या तुमको कोई खजाना मिला है। नौजवान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। मैं जिस वक्त इस शहर से निकला तो उस वक्त लोग दकियानूस की इबादत करने पर मजबूर थे और जब वापस आया हूं तो सब कुछ बदला हुआ है। बादशाह ने कहा कि तुम ये झूठी कहानी इसलिए बना रहे हो ताकि तुम हम सबको बेवकूफ बना सको। मालूम है कि हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर किसी को खजाना मिले तो उसका 5वां हिस्सा उससे ले लिया जाए और बाकी उसी के हवाले किया जाए। नौजवान ने कहा कि आखिर आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ और जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल हकीकत है। बादशाह ने उससे पूछा कि क्या इस शहर में तुम्हारा कोई घर भी है। तो नौजवान ने कहा, जी हाँ बिल्कुल है, आइए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। बादशाह और कुछ दूसरे आदमी उसके साथ गए ताकि देखें कि क्या ये शख्स सही कह रहा है। फिर ये शख्स एक घर के करीब इन लोगों को ले गया और कहा कि ये मेरा घर है, जी हाँ यही है मेरा घर। जब उस घर का दरवाजा खटखटाया गया तो एक बूढ़ा आदमी अंदर से निकला और पूछने लगा कि कौन है, क्या काम है। बादशाह ने इस बूढ़े शख्स से कहा कि इस नौजवान का कहना है कि ये घर इसका है और इसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। फिर बूढ़े आदमी ने खुद नौजवान से उसका नाम पूछा। जब नौजवान ने अपना नाम बताया और इस घर के अंदर की कुछ निशानियां भी बताई तो वो बूढ़ा आदमी उस नौजवान के कदमों में गिर पड़ा और उसके हाथों को चूमने लगा और रोने लगा और कहा कि जो नाम आपने अपना बताया है वो तो मेरे दादा जान का नाम है। फिर उस बूढ़े आदमी ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये सब वो बाईमान नौजवान थे जो जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत से भागकर शहर से चले गए थे, ये सच कह रहे हैं। बादशाह और दूसरे लोग भी इस नौजवान का एहतराम करने लगे। फिर ये तय पाया कि गार में जाया जाए ताकि दूसरे नौजवानों का भी दीदार किया जाए। सब लोग गार की तरफ चल पड़े। जब गार के करीब पहुंचे तो नौजवान ने कहा कि अभी आप लोग यहीं ठहर जाएं ताकि मैं अपने दोस्तों को सारी बात बता सकूं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि हम लोग कितना सोए हैं। अगर वो आप लोगों को देखेंगे तो वो यही समझेंगे कि दकियानूस की फौज हमें पकड़ने के लिए आ गई है। फिर ये नौजवान अंदर अपने दोस्तों के पास गया और कहा कि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम कितना सोए हैं। तो उसके दोस्तों ने जवाब दिया कि बताया तो है कि एक दिन या उससे भी कुछ कम। तो इस नौजवान ने कहा, नहीं दोस्तों, बल्कि हम पूरे 309 साल सोए हैं। दकियानूस तो बहुत सालों पहले मर चुका।
اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی آسمان پر چلے گئے ہیں، اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اور سب لوگ آپ کا دیدار چاہتے ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنیں؟ نہ جانے یہ لوگ ہمارا کیا حال کریں۔ پھر دوسرے نے کہا کہ آپ کیا کیا جائے؟ تو ان لوگوں میں آپس میں یہ بات طے پائی کہ آؤ سب مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ چنانچہ ان سب نے مل کر خدا سے دعا کری اور خدا نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پھر یہ لوگ دوبارہ سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی غار کے اندر آئے تو دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دے دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ یادگار رہے۔ Like, share and subscribe.